السلام علیکم۔ بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب اپنی بزدلانہ تاریخ دہراتے ہوئے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا۔ اس بزدلانہ حملے میں اس نے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا، جس کی تفصیلات اور اس کی ایک اپ ڈیٹ، کیونکہ اس میں کچھ مزید شہادتوں کی اور زخمی ہونے کی کنفرمیشن ہوئی ہے، میں آپ کو دوبارہ سے آگاہ کروں گا۔ اب تک 6 مقامات پر جو حملے ہوئے، ان میں 26 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں اور 46 انجرڈ ہیں۔ ان کی تفصیلات کچھ اس طرح ہیں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان اللہ کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر 13 شہادتیں ہوئیں، جن میں 2 3 سال کی بچیاں بھی ہیں۔ اس کے علاوہ 7 خواتین اور 4 مرد ہیں۔ وہاں پر 37 زخمی ہوئے، جن میں 9 خواتین اور 28 مرد ہیں۔ مظفر آباد کے قریب مسجد بلال کو بھارتی جارحیت کا اور بربریت کا نشانہ بنایا گیا، وہاں پر 3 شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 1 بچی اور 1 لڑکا زخمی ہے۔ کوٹلی میں مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر 1 16 سال کی بچی اور 1 18 سال کا معصوم بچہ شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ 1 ماں اور بیٹی اس وقت زخمی ہیں۔ مرید کے میں مسجد ام القرا کو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر 3 مرد شہید ہوئے اور 1 زخمی ہے۔ سیالکوٹ میں جو نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ سے کوئی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں آئی۔ شکر گڑھ میں بھی جو نشانہ بنایا گیا، وہاں پر بھی کسی جانی نقصان کی خبر نہیں، البتہ ایک ڈسپنسری کو کچھ نقصان ضرور ہوا ہے۔ رات سے جاری لائن آف کنٹرول پہ جو وائلیشنز، بلا اشتعال فائرنگ جو بھارت کر رہا ہے، جو اٹرلی کی فائرنگ کی جا رہی ہے، اس میں اب تک 5 معصوم سویلینز شہید ہو چکے ہیں، جس میں ایک 5 سال کا بچہ بھی شامل ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنی قوم کی بھرپور حمایت سے دشمن کو پاکستان پر حملہ کرنے کے چند لمحوں کے بعد ہی منہ توڑ اور بھرپور جواب دیا اور دے رہی ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ بھارت نے پاکستان میں مساجد کو نشانہ بنایا ہے۔ مساجد اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنانا اس تنگ نظر سوچ کی عکاسی کرتا ہے جو کہ مودی کی حکومت میں ہندتوا کے زیر تسلط بڑھ رہی ہے، جس میں اقلیتوں اور بالخصوص مسلمانوں کو اور ان کی مذہبی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے اور ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا، یہ وہی جگہیں ہیں جن کو کل میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے وزٹ بھی کیا اور دیکھا کہ وہ بلا جواز، بلا ثبوت جو الزامات عائد کیے جاتے ہیں، ایسا وہاں پہ کچھ نہیں تھا۔ صرف معصوم لوگ، سویلینز اور بچے وہاں پہ موجود تھے، فیملیز وہاں پہ موجود تھی۔ اور مرید کے اور بہاولپور کا میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا کا آج کا وزٹ پہلے سے پلان اور طے شدہ تھا۔ اگر میں رسپانس کی بات کروں تو اب تک
افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کے جواب میں اور اپنے دفاع میں دشمن کے 5 طیارے اور 1 کامبیٹ ڈرون جو پاکستان پر حملہ آور ہوئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ حملہ آور گرائے جانے والوں میں بھارتی فضائیہ کے جنگی طیاروں میں 3 رافیل، 1 MiG 29 اور 1 SU طیارہ شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہیرون کامبیٹ ڈرون بھی اس میں شامل ہے۔ یہ جو فضائی ایسٹس گرائے گئے یہ جنرل ایریا بھٹنڈا میں، جموں میں 2 اونتی پور کے علاقے میں، 1 اخنور اور 1 سری نگر کے علاقے میں مار گرایا گیا۔ یہ بتانا انتہائی ضروری ہے کہ پاکستان ایئر فورس نے ان طیاروں کو اس وقت گرایا جب انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ الحمدللہ پاکستان فضائیہ کے تمام طیارے، تمام ایسٹس مکمل طور پر اس فضائی جنگ کے علاوہ دشمن نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال گولہ باری اور سیز فائر وائلیشنز شروع کی، جس کا پاکستانی فوج نے دندان شکن جواب دیا اور اس کی متعدد پوسٹوں کو تباہ کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر رات کو بھارت نے اٹیک کیا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ایک مسجد، اس کے ساتھ ملکہ گھر اور اس کے ساتھ دیگر جو گھر ہیں انہیں نقصان پہنچا ہے۔ ایک شہری اس میں شہید ہو گیا، بزرگ شہری، اور ایک چھوٹی بچی جو ہے وہ اس میں زخمی ہے۔ اور یہ پورا جو علاقہ ہے یہ ایک رہائشی علاقہ ہے، مظفر آباد کا شہری علاقہ ہے جس میں گھر ہیں، لوگ رہتے ہیں، اور سویلینز جو ہیں وہ اس جو واقعہ اس میں زخمی بھی ہوئے ہیں اور شہید بھی ہوئے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا علاقہ جو ہے گھروں سے بھرا ہوا ہے، لوگ ابھی بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اہلیان محلہ اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو لے کر اپنے گھروں کو لاک کر کے اوپر روڈ والی طرف چلے جائیں اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ اعلان اعلان اعلان، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ تمام اہلیان محلہ کے لوگ اپنے بچوں کو، اپنے بزرگوں کو لے کر اپنے گھروں کو لاک کر کے اوپر روڈ والی طرف چلے جائیں، کیونکہ یہ کچھ اداروں کا ہمیں حکم ہے کہ آپ اپنے اس آبادی کو یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے شفٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔